السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. سورۃ ہود کی آیت نمبر 24 اور 25 26 تین آیتیں تلاوت کی ہے. ان آیتوں کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصیر والسمیع. مثال دو فرقوں کی، دو جماعتوں کی اور سنتا بھی ہے، آنکھیں اور کان اس کے کام کر رہے ہیں. اگرچہ اس موضوع پہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، لیکن لوگ چونکہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، لوگوں کے پاس دنیا سے فرصت نہیں ہے، لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اس لیے حق اور باطل کی جنگ کو وہ ایک فضول قسم کی جنگ سمجھتے ہیں. اور کچھ لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حق اور باطل کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب ایک جیسے ہیں، جبکہ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. ایک انبیاء کی جماعت ہے اور ان کے متبعین ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. دنیا کے اندر حق کے لیے کام کرنے والے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلنے والا ہے. اس جماعت کے بارے میں اللہ بیان فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. اور اللہ کے دین کے اندر سبقت کرنے والے اور اس معاملے کے اندر پہل کرنے والے وہ مہاجرین اور انصار الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کیا یہ پاگل تھے؟ ان کا دماغ خراب تھا کہ یہ ایک معاشرے میں رہ رہے تھے،
اپنا کاروبار کر رہے تھے، اس معاشرے کے اندر ان کی رشتہ داریاں تھیں، اور اچانک سے مکے کے سرزمین پر ایک آواز لگائی گئی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس کے مقابلے میں اس کی مخالفت میں اس دعوت کو روکنے کے لیے ایک اور آواز لگائی گئی، اور وہ آواز یہ تھی، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا تو ہمارے ان الہوں کو چاہتا ہے کہ ایک الہ میں تبدیل کر دے، بس ایک ہی الہ ہو، کوئی اور الہ نہ ہو؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو کوئی عجیب سی بات کر رہے ہو تم۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، اور اس وقت کے جو ملا تھے، مولوی تھے، ان کے جو سردار تھے، بڑے تھے، سیاسی اکابرین تھے، ان کی جو لیڈرشپ تھی، انہوں نے اپنی قوم سے کہا انمشو، چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے آلہہ کے اوپر جماؤ دکھاؤ، ٹھہرے رہو، ان ھذا لشیء یراد، یہ ایک بات ہے جس میں اس کا کوئی ارادہ ہے، کچھ چاہتا ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، یہ بات جو کہہ رہا ہے، ہمارے جتنے بھی یہاں مذاہب ہے، مسالک ہے، ادیان ہے، جتنی بھی جماعتیں اور فرقے ہیں، کوئی یہ بات نہیں کر رہا ہے۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ ایک گڑی ہوئی بات ہے، اس کی بنائی ہوئی بات ہے۔ اور کبھی انہوں نے یہ کہا ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ اپنے ہم نے بڑوں سے یہ بات نہیں سنی ہے، یہ تو ہمارے بڑے یہ بات نہیں کرتے تھے جو یہ بات کر رہے، اتنے بڑے بڑے علماء ہمارے درمیان۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، ہم نے اپنے بڑوں کو ملت پہ پایا ہے، دین پہ پایا ہے، وہ بے دین لوگ نہیں تھے، اور انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہم، اور ہم ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ قرآن مجید اس کشمکش اور اس جھگڑے کا مختلف صورتوں کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے، جیسے سورہ الحج کے اندر اللہ فرماتا ہے ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ خصمان تھے، دو جھگڑنے والے تھے، اختصموا فی ربہم، جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جن کا ذکر اللہ نے سورۃ نساء کے اندر کیا ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو مومن تھے وہ اللہ کے راہ میں لڑ رہے تھے، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت،
اور جو کافر تھے وہ طاغوت کے لیے لڑ رہے تھے۔ ایک جماعت وہ تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ حق وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کی کتاب میں ہے، جو اللہ کے رسول لائے ہیں، دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ اور دوسری جماعت وہ تھی جو اللہ کے نازل کی ہوئی کتاب، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے مقابلے میں وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اس علم کے اوپر وہ اترا رہے تھے جو ان کے پاس تھا، جو ان کا آبائی دین تھا، ان کے شیوخ کا دین کا، ان کا اختراعی اور افترائی دین تھا، ان کا وہ بنایا ہوا علم تھا، یعنی وہ فنون جو ان کے تھے اس کو علم کا درجہ دیا تھا۔ اس طرح یہ جھگڑا ان دو جماعتوں کے درمیان ہمیشہ رہا ہے۔ ایک وہ جماعت جس کی شہادت قرآن دیتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ یہ جو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں ان سے بہتر دعوت کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ایک وہ جماعت تھی جنہوں نے اس دعوت کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آواز لگائی لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، جب یہ قرآن بیان ہو نہ سنا کرو، اس میں شور کیا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو۔ اس لیے ان کو معلوم تھا اگر یہ کتاب سنی گئی لوگ سمجھ جائیں گے، اور جو سمجھ جائیں گے تو ہماری قوت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، لوگ حق کے طرف چلے جائیں گے۔ تو ہمیشہ باطل نے اپنے ایجنٹوں کو چھوڑا ہے، لوگوں کو اکسایا ہے، ان کا برین واش کیا ہے اور حق کا مقابلہ کیا ہے۔ ایک طرف وہ دین ہے جو اللہ کے انبیاء لائے ہیں، اور اس دین، اس دعوت کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ، تاکہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالا جائے، بندوں کو بندگی کی غلامی اور بندگی سے نکالا جائے، اور اس زمین کے اوپر اللہ کی عبادت ہو، اس کے سامنے لوگ سر جھکائے، اس ایک اللہ سے مانگے اپنی حاجتیں، اس اللہ کا بنایا ہوا نظام اس دنیا کے اوپر آ جائے، لوگ تقوی کی زندگی گزارے، انصاف کا نظام دنیا پہ آئے، کوئی ظالم کسی پر ظلم نہ کر سکے، اور ظالم کو انصاف کے کھٹیرے میں کھڑا کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی یہ ظلم نہ کرے۔ اور اس دین اسلام نے جس میں اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ ہے، اس کی سنت ہے، جس کے اندر تقوی کی زندگی ہے، جس کے اندر شیطان سے مقابلہ ہے، جس معاشرے کے اندر گناہ جو ہے وہ ناپید ہوتا ہے، یہ ایک ایسا معاشرہ ہوتا ہے، پاکیزہ معاشرہ، جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ جس کے اندر گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ کوئی اپنی خواہشات کی پیروی کرے،
کوئی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے علامہ اور مولوی کی بات مانے، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں مولوی کی کتاب کو مانے، اللہ کے نظام کے مقابلے میں لوگوں کے بنایا ہوا نظام اس کو تسلیم کیا جائے، یا اللہ کے رسولوں کے سنت کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواجوں کی پیروی کی جائے، یہ ایک صاف ستھرا معاشرہ ہوتا ہے۔ اس دین اسلام کی دعوت کا یہ لب لباب ہے، اور یہاں دنیائی مفاد سے بے غرض لوگ ہوتے ہیں، لومت اللائم سے بے خوف لوگ ہوتے ہیں، یہ جو کچھ کرتے ہیں بس فقط اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ان کے پاس جو دین ہوتا ہے وہ الا للہ الدین الخالص ہوتا ہے، ملاوٹ سے پاک دین ہوتا ہے۔ ان کے مقابلے میں وہ معاشرہ ہوتا ہے جس کے اندر اتخذوا احبارہم و رہبانہم ہوتا ہے، اللہ کے مقابلے میں مولوی اور پیروں کو رب بنایا جاتا ہے، ان کے لکھی ہوئی کتابوں کے اوپر جو ہے عمل کیا جاتا ہے، ان کے حرام کو حرام اور ان کے حلال کو حلال تسلیم کیا جاتا ہے، ان کے سیاسی لیڈروں کا بنایا ہوا سیاسی نظام جو ہے اس کے اوپر لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ سنت کے بجائے آباء و اجداد کے رسم و رواج پر وہ گزارا کرتے ہیں، اللہ کے بجائے وہ یا اللہ کے بجائے یا رسول اور یا علی مدد کے نعرے لگتے ہیں وہاں، یا غوث اور یا رسول کے نعرے لگتے ہیں وہاں، اللہ کے بجائے وہ قبروں پہ آستانوں پہ جھکتے ہیں، پیروں کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے گلوں میں تعویذ ہوتے ہیں، ان کے انگلیوں کے اندر چھلے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کڑے ہوتے ہیں، ان کے اعتقاد کالے پیلے اور ہرے بھرے داغوں پر ہوتے ہیں، جھنڈوں پہ ہوتے ہیں، وہ دلدل اور تازیوں کے سامنے جھکتے ہیں، وہ دین کے بجائے بے دینی کو دین سمجھتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب زمین کے اوپر حق پرست جو ہے وہ ان کو کمزور کر دیا جاتا ہے، محدود کر دیا جاتا ہے، اور باطل جو ہے وہ قوت میں ہوتا ہے، اکثریت میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح وہ اپنی ان چوریوں کو، فریب کاریوں کو چھپانے کے لیے حق کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی ادیان، جتنے بھی فرق موجود ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی مسالک اور مذاہب ہیں، آپ بغور جائزہ لیں ان کا، یہی علماء، یہی پیران ضلالت، یہی قوم کے لیڈر، یہ کبھی سیاست کا لبادہ اوڑھیں گے اور کبھی مذہب کا اور دین کا لبادہ اوڑھیں گے۔ ان کے پیش نظر صرف دنیائی مفاد ہوتا ہے، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر دینی سمجھ آئے، لوگ دینی علم حاصل کرے، لوگ باشعور ہو جائے،
لوگ حق اور باطل کے اندر فرق کرے. اگر ایسا ہوگا تو معاشرے کے اندر ان کے جتنے بھی کمائی کے ذرائع ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے. آج آپ دیکھیں، ایک وہ معاشرہ تھا جو مصیبتیں، تکالیف اور پریشانیاں برداشت کر کے اور سینکڑوں جنگیں لڑ کے ارم اور عجب کے ساتھ اپنا خون بہا کے، اپنے جانوں کا نذرانہ دے کے، اپنے گھر بار چھوڑ کے، اپنے بچوں کو یتیم کر کے انہوں نے ایک معاشرہ بنایا تھا. ایسا معاشرہ جہاں انصاف کی حکومت تھی، انصاف کی حکمرانی تھی، جہاں ایک پاکیزہ معاشرہ تھا. بڑے بڑے منافقین بھی جرت نہیں کرتے تھے کہ وہ گناہ کبیرہ کرے، اور ان کے مقابلے میں اس وقت بھی اور آج بھی آپ دیکھ لیں، نام اسلام کا ہے، کلمہ وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دعویٰ وہی ہے اللہ اور رسول کو ہم مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں. لیکن آپ حالت دیکھیں کہ اسلام کے سب سے بنیادی بات وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. لیکن آج آپ اس معاشرے میں دیکھیں، قبروں کی پوجا پاٹ یہاں ہو رہی ہے، دلدل اور تازیوں کو یہاں دلدل اور تازیوں کو پوجا جا رہا ہے، پیروں اور مولیوں کے سامنے جھکا جا رہا ہے، گلوں میں تعویذ ہے، کالے داغے ہیں، کڑے ہیں، منکے ہیں، چھلے ہیں، کالی ہنڈی ہے، کالا جنڈا ہے، لوبان کی دنیا ہے، نظر بد کا عقیدہ ہے، جادو کا عقیدہ ہے، تعویذ اور گنڈے ہیں. یہ عقائد کی ساری خرابی لا الہ الا اللہ کے سے بغاوت یہاں ہو رہی ہے. دعویٰ ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. دوسرے طرف پر آپ دیکھیں، نہ صرف یہ ملک، پوری دنیا کے اندر آپ 56-57 اسلامی ممالک ہیں، وہاں آپ دیکھیں کہیں شخصی حکومتیں ہوگی، کہیں بادشاہت ہوگی، کہیں سوشلزم ہوگا، کہیں سیکولرزم ہوگا، کہیں جمہوریت ہوگی، اور ہر کفری نظام کے ساتھ اسلام کا نام جوڑ دیا ہے. جیسے ہمارے یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلام اور جمہوریت کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ گڑمٹ مت کرو. اسلام ہے، اللہ کا دین ہے، امن کا دین ہے، انصاف کا دین ہے، توحید کا دین ہے، سنت کا دین ہے، تقوی کا دین ہے، خالص دین ہے اللہ کا بنایا ہوا دین ہے. جمہوریت مغرب کا دین ہے، برطانیہ کا دین ہے، ایک کفریہ نظام ہے جہاں پہ کوالٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی دیکھی جاتی ہے کہ گنتی میں کتنے لوگ ہیں. اگر ایک طرف اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، انصاف دار ہے، حیا دار ہے، باشعور لوگ ہیں، لیکن وہ ایک کم 100 ہے، دوسرے طرف بدماش ہے، غنڈے ہیں، لٹیرے ہیں، لیکن وہ 100 ہے تعداد میں، وہ 100 جیت جائیں گے، ان کی حکمرانی ہوگی. یہ کوئی نظام ہے؟ انصاف کرو، یہ ایک باطل نظام ہے. یہ سیاسی نظام دیا ہے. آپ مذہب اور مسلک کو دیکھیں، جہاں قرآن مجید کہتا ہے
ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ تمہارا امت واحدہ ہے، اس میں فرقوں کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہیں 12 امام، کہیں 4 امام، پھر 4 اماموں کے اندر ہر امام میں آپ دیکھیں، 12 اماموں میں ہر امام میں آپ دیکھیں اور کتنے فرقے بن گئے ہیں۔ ہر ایک عقیدے میں فرق، کتنے مساجد، کتنے خانقاہیں، کتنے مدارس، ملک کے چپے چپے کے اندر آپ دیکھیں یہ پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود منشیات کے اڈے یہاں چل رہے ہیں، اور ہے کون چلانے والا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا۔ زنا کے اڈے یہاں چل رہے ہیں، سود کے اڈے یہاں چل رہے ہیں، رشوت کا بازار یہاں گرم ہے، ذخیرہ اندوزی یہاں ہو رہی ہے، ملاوٹ یہاں ہو رہی ہے، بے حیائی اور فحاشی کا طوفان آیا ہوا ہے اس معاشرے کے اندر، ہر 2 نمبری یہاں چل رہی ہے، گناہ کبیرہ کا برمار ہے، یہاں پر دعویٰ ہے ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں۔ اب ایسے میں اگر کوئی پاگل بن جائے، کسی کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ یہ سب ایک جیسے ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، نیکی کرنے والے اور گناہ کرنے والے، اسلام کے ماننے والے اور جمہوریت کے ماننے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے اور قبروں کے سامنے جھکنے والے، یہ سارے ایک جیسے سارے فرقے ہیں۔ تو آپ بتائیں ایسے شخص کے عقل پہ ماتم نہ کیا جائے؟ یہ انصاف کا فیصلہ کرتا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین کیف تحکمون، مجرموں اور مسلموں کو ایک کر دیا تم نے، اور اللہ یہ کام کرے، یہ انصاف کے فیصلے نہیں ہیں۔ اللہ سے تم یہ توقع نہ رکھو۔ اللہ نے واضح کر دیا ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور اللہ جب تک یہ کام نہ کرے کہ باطل کو اور حق کو، پاک کو اور ناپاک کو الگ کر دے، اللہ فرماتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں، یہ الگ ہوں گے۔ ایک غلط فہمی ہے جس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں، فا را قاف، یہ فرق جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 50 کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور وہاں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَنَجَّيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو وہ وقت، اِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے 2 ٹکڑوں میں کر دیا، الگ کر دیا دریا کو تمہارے لیے، تمہیں نجات دی، اور اہل فرعون کو جو ہے ہم نے غرق کر دیا۔ اسی طرح اس کی مزید تشریح وَإِذْ فَرَقْنَا، یہاں بھی وہی فا را قاف آیا ہے۔ سورۃ شعراء کے اندر یہی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آیت نمبر 63 کے اندر اللہ فرماتا ہے، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ
فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے طرف وحی کی کہ آپ اپنی عصا کو اس دریا کے اوپر مارے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے، پھر پیچھے سے فرعون لشکر لے کے آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پریشان ہو گئے، پیچھے دشمن ہے، آگے دریا ہے، اب کیا کریں، ہم تو پھنس گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب ہمیں راستہ دکھائے گا، فکر نہیں کرو، غم نہیں کرو۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ اب تو ایسے بھی ظالم ہے جو کہتے ہیں کہ کتاب کے علاوہ کوئی وحی ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ فا جو ہے وہ اختصار کے لیے آتا ہے، فَأَوْحَيْنَا، اسی وقت فوراً اللہ فرماتا ہے ہم نے وحی کی إِلَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کے طرف أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اپنے عصا کو اس دریا پر مارے۔ فَانْفَلَقَا، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا کے اوپر عصا مارا، فَانْفَلَقَا، فرقا فلقا یہ تقریباً امان لفظ ہے دونوں۔ صرف اس کے اندر علماء لغات جو فرق کرتے ہیں وہ اتنا کرتے ہیں کہ فلقا انشقاق کے معنی میں ہوتا ہے، کسی چیز کا پھٹ جانا، اور فرقا انفصال کے معنی میں ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز سے الگ ہو جانا۔ تو اب یا اللہ فرماتا ہے فانفلقا، پس پھٹ گیا وہ دریا، فکانا، پس ہو گیا وہ دریا، کل فرقن، اس کا ہر حصہ یعنی دو حصوں میں وہ پھٹ گیا، کالطود العظیم، بڑے پہاڑ کے طرح۔ دریا ایسا آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، بیچ میں راستہ ہو گیا، دریا پھٹ گیا، یہاں والا پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، یہاں والا پانی بھی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، جیسے دو پہاڑ ہو، بیچ میں راستہ بن گیا۔ لیکن منکرین سنت تو یہ معجزہ بھی نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، بغیر اسباب کے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، علیہ باللہ، اللہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں یہاں الفرق کے معنی قرآن ہمیں بتاتا ہے، ایک چیز کا جو تھا ایک ہی دریا تھا، چل رہا تھا، لیکن اللہ نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک ادھر اور ایک ادھر۔ اسی طرح تمام انسان ایک ہی ہے، آدم کی اولاد، اللہ کے بندے ہیں، لیکن قرآن مجید کہتا ہے، سورۃ یونس دیکھے آیت نمبر 19 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، یہ ایک ہی امت تھی ساری، فَاخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف کیا لوگوں نے۔ اب جو اللہ کا صحیح دین تھا، خالص دین تھا، اس سے کیا ہوا، وہ لوگ الگ ہو گئے۔ اب کیا ہو گیا، دو فرقے ہو گئے، یہ دو فرقے ہو گئے۔ ایک فرقہ وہ ہے فریقاً ہدا، ایک وہ فرقہ ہے جس کو اللہ نے اپنا راستہ دکھایا ہے، وہ ہدایت پر ہے، وہ فریقاً، ایک وہ فرقہ ہے حق علیہم الضلالہ، جن کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ فرقہ تو یہ بھی ہے، فرقہ تو وہ بھی ہے، فرقہ تو جنت والا بھی ہے، فرقہ جہنم والا بھی ہے۔ جیسے سورۃ شورى کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک فرقہ جنت میں ہوگا، ایک فرقہ جہنم میں ہوگا۔ تو آپ اگر یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ بھی تو الگ ہو گئے ہیں، لہذا آپ بھی فرقہ ہو گئے، عقل کے ناخون لو، کوئی سمجھ سے کام لو، فرقے کا معنی سمجھو۔ قرآن مجید کہتا ہے سورہ آل عمران کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب ایک ہو جاؤ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اعتصام بالکتاب کر لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اس سے الگ نہیں ہونا۔
فرقہ وہ ہوگا جو قرآن سے الگ ہو جائے گا، فرقہ وہ ہوگا جو توحید سے الگ ہوگا، فرقہ وہ ہوگا جو سنت سے الگ ہوگا، فرقہ وہ ہوگا جو تقوی سے الگ ہوگا، فرقہ وہ ہوگا جو اسلام سے الگ ہوگا۔ فرقہ وہ نہیں ہوگا جو اسلام کو مانے کسی اور نام سے اپنا تعارف نہ کرائے کہ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں شافعی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں قادیانی ہوں، میں پرویزی ہوں۔ کئی اور سے اپنا تعارف نہیں کہتا کہ نہیں میں مسلم ہوں، میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے لیے کتاب ہدایت قرآن ہے۔ اب آپ اس کو بھی فرقہ کہیں، اور نہ صرف دعویٰ ہو، عملاً بھی وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرتے ہو، قصداً اور عمداً۔ انسان خطا ہو جاتی لیکن عمداً وہ نہ کرتے ہو۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ علم کے ساتھ وہ گناہ پر اصرار نہ کرتے ہو۔ ایک شرک کی دعوت دے رہا ہے، دوسری توحید کی دعوت دے رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی فرقہ یہ بھی فرقہ۔ انصاف کرو، یہ دونوں فرقے نہیں ہیں، یہ ایک جو ہے یہ جماعت المسلمین ہے، یہ حزب اللہ ہے، یہ اسلام کے سپاہی ہے، یہ حق کے داعی ہے، یہ اہل الجنہ ہے، اور دوسرے جو ہے یہ طاغوت کے بندے ہیں، یہ داعی الی الطاغوت ہے، یہ گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا لوگ ہیں، یہ اللہ کے باغی اور طاغی ہے، یہ اہل النار ہے۔ آپ دونوں کو ایک کر لیں کہ جو کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جو ہم سے سوال کیا ہے، پہلی آیت جو میں نے سورۃ ہود کی بیان کی تھی، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ کیوں تم نہیں سمجھتے؟ ایک اندھا ہے، بہرا ہے، دوسرے کی نظر لگتی ہے اور وہ سنتا بھی ہے، یہ دونوں کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ سورۃ حج کے طرف آئے، اللہ یہ فرق واضح کر رہا ہے، شاید سمجھ میں آ جائے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جماعتیں ہیں جو اپنے رب کے بارے میں لڑ رہے ہیں۔ فالذین کفروا، سنو وہ لوگ جو اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، لڑ تو رہے ہیں لیکن ایسے لڑ رہے ہیں کہ نہ ان کے پاس ہدایت ہے، نہ اللہ کی کتاب ہے، نہ کتاب کی دلیل ہے۔ میرے بڑے نے کہا ہے، میں کہتا ہوں، اکثریت کر رہی ہے، فلاں حضرت نے کتاب میں لکھا ہے، اس کے سامنے اللہ کی کتاب پیش کرو۔ میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی کہ واٹس ایپ کے اوپر میں نے ایک اہل حدیث عالم کو سنا، جس سے ایک شخص انٹرویو لے رہا تھا، تو وہ اسے جواب دے رہا ہے کہ ہم اہل حدیث علماء، ہمارا یہ موقف ہے کہ قرآن کی 1000 آیتیں بھی ہو اور اپنے مطلب اور معنی کے اندر بالکل واضح ہو، لیکن فہم سلف کے خلاف ہو، تو ہم وہ جن معنوں کے اندر وہ قرآن کی آیتیں واضح ہے وہ نہیں مانیں گے، ہمارے سلف نے جو معنی لیا ہم وہ لیں گے۔ اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ جس کو قرآن ھدی للناس کہتا ہے، اور آپ نے اپنے سلف کس کو بنایا ہے؟ انبیاء کو نہیں، صحابہ کرام کو نہیں، اپنے اکابرین کو۔
آپ کے اکابرین نے جو لکھا ہے، جو سمجھا ہے، بس وہی صحیح ہے۔ تو ایک وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ كَفَرُوا، جو اللہ کی آیات کے منکر ہے، انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی آیات ان کے سامنے پیش کرے، کبھی اس سے اعراض کریں گے، شائیں بائیں کریں گے، کبھی اس آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے، کبھی اس عملہ کریں گے، کبھی اس کی تعویلیں اور کبھی اس کے اندر تحریف کریں گے، اور کبھی اپنے انگلیوں کانوں میں انگلیاں ڈالیں گے، اپنے اوپر چادر ڈالیں گے کہ یہ آواز ہی ہم نہ سنیں۔ فرمایا قطعت لهم ثياب من نار، ان کے لیے آگے جہنم کے کپڑے کاٹ کے ان کو پہنائے جائیں گے۔ دونوں فریق ایک جیسے نہیں ہیں، فرقہ یہ ہے، فرقہ وہ ہے، لیکن ایک فرقہ جو ہے وہ حق پہ ہے، دوسرا فرقہ باطل پہ ہے۔ ایک اہل توحید ہے، دوسرا اہل شرک ہے۔ ایک اہل الجنہ ہے، دوسرا اہل النار ہے۔ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اور دوسرے اپنے اکابرین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آؤ ہمارے اکابرین نے جو کہا وہ صحیح ہے۔ ایک سنت کی طرف بلا رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ رسمات اور خرافات کی طرف بلا رہے ہیں۔ ایک نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ گمراہی اور گناہوں کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہ ہے تو یہ گناہ کی دعوت نہیں ہے کہ جب ہمارے یہاں مسجد کا چندہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں اس میں ایرا غیرہ جو بھی آئے، چندے کے اندر جتنے زیادہ پیسے ڈال دے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو 8 جنت دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے۔ پوچھیں گے نہیں کہ یہ پیسہ جو دیا ہے کہاں سے لائے، حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ لوگ اپنے کالے دندے کو سفید کرنے کے لیے کالے پیسوں کو سفید کرنے کے لیے، حرام کو حلال کرنے کے لیے کہ یار ان حرام میں سے کچھ مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو تو وہ سارا حلال ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور جب ان کو دیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ تو یہ کیا برائیوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہے یہ کہ آپ ایک شخص سے پیسہ لے رہے ہیں اور آپ یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ کیا کر کے مجھے پیسہ دے رہے ہیں، کمائی، آپ کا کمائی کا ذریعہ کیا ہے، یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ کے انکم کے سورسز کیا ہے، یہ نہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو تو پیسہ چاہیے۔ یہ حوصلہ افزائی کرنی یہ گناہ ہوگی۔ اور آپ کو دوسری مثال دوں، بڑے سے بڑا گناہ کرے، بڑے سے بڑا گناہ کرے تو یہی کہیں گے کہ بھائی اس نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لہذا یہ جنت میں جائے گا، یہاں تک کہ ان گناہ کبیرہ کے اندر اسے موت آ جائے، ثابت ہو جائے کہ یہ شخص کبھی اس نے نیکی کا کام نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ یہ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، دوسری نیکیاں تو چھوڑے، لیکن پھر بھی یہ اس کا جنازہ پڑھا لیں گے۔ اگر آپ نے روکا تو آپ پر فتویٰ لگائیں گے کہ یہ خارجی ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کو اسلام سے خارج کرتا ہے، ہم اسلام سے خارج نہیں کرتے، ہم گناہوں سے خارج کرتے ہیں اس کو کہ گناہ چھوڑو، ورنہ موت اگر تمہیں گناہوں پر آ گئی تو تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ پھر جہنم ہے۔ بہرحال یہ مثالیں میں نے صرف سمجھانے کے لیے دی ہے۔ فرمایا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور اس جہنم کے آگ میں جہاں یہ ہوگا، جہنم کے کپڑے اس کو پہنائے جائیں گے، اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا گرم پانی جو ہے وہ انڈیلا جائے گا،
یشہر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے اس کی کھال اور اس کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ گل جائے گا، اتنا گرم پانی ہوگا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جن سے ان کو مارا جائے گا۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، اور اس غم کی وجہ سے جب اس آگے جہنم سے یہ نکلنے کی کوشش کریں گے، اعیدوا فیہا، اس میں دوبارہ ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب یہ جلنے کا عذاب تم ہمیشہ چکھتے رہو۔ یہ تھا وہ جماعت جس کو فرقہ باطلہ کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ فرقہ حق ہے، وہ اہل توحید ہے، اہل حق ہے۔ ان کا ذکر اللہ کرتا ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وہ ایمان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جس میں ظلم کی ملاوٹ نہ ہو۔ وعملوا الصالحات، اور اپنے عمل کو بھی اس نے صحیح کیا، گناہ نہیں کرتے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ داخل کرے گا جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور ان کو اس جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی اور جواہرات ان کو پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور ریشم کے کپڑے ہوں گے ان کے لیے، ریشمی کپڑے۔ یہ اہل حق کی مہمان نوازی ہوگی جنت کے اندر۔ اب آپ دیکھیں یہ مسئلہ بالکل صاف ہے۔ ایک وہ فرقہ ہے جس کے بارے میں آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو چھوڑے ہماری کیا حیثیت ہے، اپنے آخری رسول سے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ اس جماعت کے ساتھ اے نبی اپنے آپ کو آپ منسلک رکھے، ان کے ساتھ رہے آپ، اور اپنی آنکھوں کو ان سے کہیں اور نہ پھیرنا، آگے نہیں بڑھانا، ان کے ساتھ آپ رہے۔ اور ایک وہ فرقہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید سورۃ انعام دیکھے، اللہ رب العزت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ اس سورۃ انعام کے اندر ایک مرتبہ عام خطاب ہے، دونوں عام خطاب، لیکن ایک مرتبہ جو خطاب اللہ نے کیا ہے وہ کیا کہا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ قرآن صراط مستقیم ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کتاب کو چھوڑ کر دوسری کتاب، دوسری رائے ان کے پیچھے مت چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان راہوں پہ چلو گے تو اللہ کی کتاب سے وہ تمہیں الگ کر دیں گے، اب تم فرقہ ہو گئے۔ قرآن کی پیروی کرو، یہ حزب اللہ ہے، یہ جماعت المسلمین ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اور اگر اللہ کی کتاب سے تم الگ ہو گئے تو اب اللہ رب العزت فرماتا ہے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اب تم اللہ کے جماعت سے، اللہ کے راہ سے تم الگ ہو گئے، اب فرقہ نار ہو گئے۔ اسی سورہ کے اندر آپ دیکھیں
اللہ رب العزت اپنے نبی سے آیت نمبر 159 کے اندر فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں ٹکڑے کر دیا، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور انہوں نے الگ الگ اپنی جماعتیں بنا لی ہے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ ان میں سے کسی جماعت میں بھی نہیں ہیں۔ آپ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ہے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت، توحید، تقوی، حق، اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کیا کرو؟ جمے رہو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھو، صبر کرتے رہو، ان کے ساتھ رہو، ان سے الگ نہیں ہونا۔ اور دوسرے یہ فرقے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لست منہم فی شیء، آپ ان میں سے کسی جماعت میں بھی نہیں، ان کے کسی عقیدے سے آپ کا تعلق نہیں، ان کے کسی عمل سے آپ کا تعلق نہیں ہے، لست منہم فی شیء۔ آگے دیکھیں سورۃ روم کے اندر آیت 32 کے اندر، وہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ وہ تو خوش ہے، ہر آدمی خوش ہے میری جماعت صحیح ہے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ خبردار ان مشرکوں میں سے نہ ہونا جن کے عقائد میں شرک ہے۔ وہ مشرکین جو توحید سے الگ ہو گئے ہیں، وہ مشرکین جنہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، وہ مشرکین جنہوں نے اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا ہے۔ نبی کے مقابلے میں ان کے اکابرین ہے، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ان کی کتابیں ہیں، توحید کے مقابلے میں شرک ہے، سنت کے مقابلے میں بدعات اور رسومات ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ حق اور باطل کے اندر فرق، مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی مبارک جنگ ہے جو ابتدا سے چلی آ رہی ہے، اور جو شخص حق جنگ کے بارے میں، اہل حق کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے یہ دوسرے لوگ ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ بڑا ظالم شخص ہے۔ اس لیے کہ یہ دین جو ہے نا، یہ دین اسلام، اور یہ طائفہ جو حق کے اوپر ہے یہ قیامت تک ہے۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن یہ جماعت ہمیشہ رہے گی۔ تو جو شخص اہل حق کو کہتے ہیں کہ یہ بھی فرقہ ہے، یہ بھی ایک سب کی طرح یہ بھی ہے، تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کے عقیدے میں کیا شرک ہے، یہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا۔ ان کو آپ کیوں باطل سمجھ رہے ہیں؟ ان سے علیحدگی کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق سے ایک بالش بھی الگ ہو گیا اور اس پر موت آئی تو یہ جہالت کی موت ہوگی، یہ جہالت کی موت ہوگی۔ اور قرآن دیکھیں، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ سورۃ المائدہ دیکھیں، سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت، وہ تو الغنی ذات ہے، اس کے سامنے کسی کی بدماشی اور نخرے نہیں چلتے ہیں۔ یہ تو ہمیں جو منتیں کرتے ہیں لوگوں کی، جنت میں وہ جائے گا، جہنم سے وہ بچے گا، منتیں ہم کریں گے کہ بھائی آ جاؤ آ جاؤ، حق کے طرف آ جاؤ، وہ کہے گا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 54،
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی اپنے دین سے واپس ہو گیا۔ اب دین جو ہے وہ کوئی کمرے کا نام نہیں ہے، کسی عمارت کا نام نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ دین توحید کو کہتے ہیں، دین اسلام کو کہتے ہیں، دین حق کو کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف جو وحی آئی ہے اس کو دین کہتے ہیں، اور اس کا ایک حصہ عقائد ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اعمال ہے، معاملات ہے۔ تو جب عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہو، اعمال اور معاملات قرآن و سنت کے مطابق ہو، اسی کو دین کہتے ہیں۔ اب ایک شخص اس اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کو، اس جماعت کو، اس حق کو چھوڑ کر باطل لوگوں کے ساتھ مل جائے، یہ یاد رکھے، اسلام میں اس بات کی گنجائش نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ بھائی میں کسی سے بھی میرا تعلق نہیں۔ یہ دعویٰ جو ہے یہ کفر کا ہے۔ کس چیز کا ہے؟ یہ کفر کا دعویٰ ہے، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ کو جماعت کے ساتھ رہنا ہے، اس سے الگ نہیں ہونا ہے۔ اعتصام بالکتاب کرتے ہوئے سورۃ التوبہ کے اندر دیکھیں، آیت 113 ہے، وہاں اللہ بیان فرماتا ہے، 113 یا 119 ہے، دونوں میں تھوڑے سمجھے وہ ہو رہا ہے، آپ دونوں چیک کر لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ایمان لانے والو، تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے مقابلے میں سورہ ہود دیکھے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وَلَا تَرْكَنُوا، اور تم رکن نہ بننا۔ را کاف نون عربی کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا وہ حصہ جس کے سہارے پہ وہ چل رہا ہو، اس کو رکن کہتے ہیں، اور یہ میلان کے معنی میں بھی آتا ہے، قوت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں کا رکن نہ بننا، انہیں قوت نہ دینا، ان کی جماعت کا سپاہی نہ بننا، ان کے طرف میلان نہ کرنا، ان کا سہارا نہ بننا جو ظالم ہے۔ اگر ایسا کرو گے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ یہ تو جب حنیف صاحب سے ہمارا اختلاف ہوا ابتدا میں سحر کے مسئلے پہ، تو میں بھی بڑا پریشان ہو گیا تھا، اپنے گھر میں بیٹھا تھا، تو میں نے کہا بس اس کے بعد میں ایسا کرتا ہوں کہ جماعتوں کو چھوڑ ہی دیتا ہوں، بس اپنی گھر پہ نماز پڑھوں گا، اور بس جتنی ہوگی خود ہی حق کی بات بتاتا رہوں گا۔ لیکن جب میں قرآن کا مطالعہ کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ تیرا نفس کا فیصلہ ہے یا اللہ کا فیصلہ ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے نہیں، جماعت کے ساتھ رہو، حق کی دعوت دیتے رہو، حق کا ساتھ دیتے رہو، ظالم کی مخالفت کرتے رہو۔ بس پھر میں نے توبہ طائف ہو گیا، اور جو ساتھی اس مسئلے میں الگ ہوئے تھے ان کو دوبارہ مجتمع کرنے کی کوشش شروع کی۔ آج تک اس جماعت کے اندر اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تک کوئی شخص بھی یہ بتا دے کہ اس شخص نے جماعت سے ایک ٹکے کی بھی لالچ کی ہے، عہدے کی لالچ کی، منصب کی لالچ کی ہے، کوئی آ جائے سامنے بتا دے۔ ہمیشہ سے پورے اخلاص کے ساتھ مال، جان، وقت، صلاحیتیں لگا کے اللہ کے دین کا کام کیا ہے، اور دوسرے لوگوں سے بھی یہی تلقین کرتا رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ
نفاق کا معاملہ مت کرو ورنہ پھنس جاؤ گے. پورے اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرو, اجتماعیت کو کام کرو. پوری دنیا میں باطل نظام ہو اور ہم گھر پہ بیٹھ جائے یا ہم باطل کے ساتھ مل جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کی کتاب سنے کیا بول رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, من یرتد منکم عن دینہ, جو اپنے دین سے پیچھے گیا. ارتداد کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے چلا گیا, ریورس میں چلا گیا. فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم, اب اللہ اس جماعت کو ختم تو نہیں کرے گا نا, ان کے جگہ اور لے آئے گا. اللہ انتظام کر لے گا, اللہ اور لے آئے گا. کیسے لوگوں کو؟ بقوم, ایسے لوگوں کو لائے گا یحبہم, اللہ ان سے محبت بھی کرے گا, وہ اللہ کے محبوب ہوں گے. وَيُحِبُّونَهُ, اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے. أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے سامنے وہ بڑے ہی اپنے آپ کو عاجز رکھیں گے, کمزور رکھیں گے. بدماشیاں نہیں کریں گے, اکڑ خانیاں نہیں کریں گے, سینہ زوریاں نہیں کریں گے, بلکہ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے سامنے وہ عاجزی کے ساتھ پیش آئیں گے. أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ, اور کافروں کے سامنے بڑے روب کے ساتھ, عزت کے ساتھ اور دبدبے کے ساتھ آئیں گے. ایمان کے مسئلے کو سمجھو, اللہ کیا فرماتا ہے, یجاہدون فی سبیل اللہ, یہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہوں گے. ولا یخافون لومۃ لائم, اور کسی ملامت کرنے والے کے ملامت سے بھی نہیں ڈریں گے. ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء, جس کو وہ چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے, اس کی مہربانی ہے. لیکن یہ مہربانی اسی کے ساتھ کرتا ہے جو اس کے ساتھ اخلاص کا معاملہ کرتا ہے. تو تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ اپنی سستیاں, کمزوریاں آپ دور کریں. آپ یقین مانیں, جو بھی شخص حق سے پیچھے چلتا ہے, پیچھے رہ جاتا ہے, واللہ ارکسہم بما کسبوا, را کاف سین اس کے معنی ہوتے ہیں کسی گول چیز کا ایسے لڑک کے چلے جانا. یہ کیوں دوبارہ واپس چلے گئے, ارتداد کا شکار ہو گئے؟ فرمایا یہ ان کے اعمال کی وجہ سے. ان کی زندگیوں میں گناہ کبیرہ ہوتا ہے, ان کے کھانے میں حرام ہوتا ہے, ان کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے, اور بار بار ان کو متنبہ کیا جاتا ہے. دیکھیں قرآن, اب وہ صورت جو التوبہ کی میں نے آیت بیان کی تھی تو وہ 113 تھی, اب 119 اس کو دیکھیں. سورۃ توبہ 119 آیت دیکھیں کہ کیوں یہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں. نہیں, وہ سورۃ توبہ وہی 119 تھی, یہ سورۃ توبہ کے 113 نمبر آیت. سورۃ توبہ 115 سوری. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم. آیتوں میں تھوڑا سا اگر ہوتا ہے تو میں آپ کو پتہ ہے ڈیوٹی کر کے تھکا ہوا یہاں آتا ہوں تو ذہن پر وہ پہلے سے تھکا ہوا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد تقریر کا لوڈ, تو اس قسم کی کمزوریاں ہو جاتی ہیں انسانی. تو یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 115. وما کان اللہ, اور نہیں ہے اللہ رب العزت, لیضل قوما, کہ وہ گمراہ کرے کسی قوم کو, بعد اذ ہداہم, اس کے بعد کہ اللہ ہدایت اس کو دے, ہدایت دے دی اس کے بعد اس کو گمراہ کرے. نا نا نا, اللہ ایسا نہیں کرتا ہے. حتی, یہاں تک, یبین لہم ما یتقون, کہ ان کے سامنے وہ ساری چیزیں اللہ اپنی کتاب میں بیان کر دیا اللہ نے کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنے ہیں. اس کو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے اس چیز سے مجھے منع کیا ہے. ایمان کے بعد پھر وہ اللہ کی نافرمانیوں پہ اصرار کر رہا ہے, جہد کر رہا ہے, گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے, اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑ رہا ہے, تو اس کے بعد اللہ پھر دوبارہ اس کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی گناہ کی, میری کوتاہی کی اللہ کی طرف سے کوئی سزا مجھے مل رہی ہے
تو مجھے تو یہ ہونا چاہیے کہ میں روؤں، گڑ گڑاؤں، اللہ سے معافی مانگوں، عاجزی کروں اللہ کے سامنے، جیسے وہ 3 صحابہ کا سورہ توبہ میں ذکر ہے، وَعَلَى الَّذِينَ خُلِّفُوا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے جنگ تبوک سے، جب ان کے کیے کہ ان کو سزا ملی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو ایسا نہیں کیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم یہودیوں کے پاس چلے جائیں گے، نصرانیوں کے پاس چلے جائیں گے، مشرکین مکہ سے مل جائیں گے، ہم اپنی الگ ایک جماعت بنا لیں گے۔ نا، وہ رونے لگے، عاجزی کرنے لگے، معافیاں مانگنے لگے، اور اس کے بعد 1 ماہ کے بعد وہی آ گئی، اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اس لیے کہ کب تک تم دنیا میں زندہ رہو گے وہ بدماشیاں کرتے رہو گے، سینہ زوریاں کرتے رہو گے، گناہ پہ اصرار کرو گے، اللہ کے دین سے بغاوت کرو گے، حق کا مقابلہ کرو گے، آخر تمہیں موت آنی ہے۔ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اکڑ خان استاد، اس دن تمہیں بتایا جائے گا، اس دن تمہیں بتایا جائے گا کہ آج تم لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرۃ وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم۔ تمہارا روب، تمہاری بدماشی، تمہارا دبدبا، تمہارے وسائل، تمہاری قوت، وہ ساری چیزیں دنیا میں چھوڑ کے تم میرے پاس اکیلے اور کمزور بن کے آئے ہو۔ اب بتاؤ، جواب دو۔ پھر چیخو گے، چلاؤ گے کہ اللہ دوبارہ واپس کر دے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائے گا کلا، ابھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا میں بدماشی چھوڑ دو، حق کے ساتھ چلو، حق ادا کرو، عاجزی اختیار کرو، تقوی کی زندگی اختیار کرو، اور یہ سن لو جو بھی اللہ کے دین سے بغاوت کرے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ فرماتا ہے مجھے ذرہ بھی نقصان وہ نہیں دے سکتا ہے۔ یہ بغضادہ کے کوئی دنیائی مفاد اس میں نہیں ہے، یہ کوئی اس کے باپ کا کام نہیں، اس کے دادا کا کام نہیں، یہ دین کا کام ہے، یہ حق کی دعوت ہے، یہ توحید کی دعوت ہے، یہ پوری دنیا کو للکارا ہوا ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی یہ دعوت ہے۔ تعویذ اور گنڈوں کو پر رد ہے، دجال کے عقیدے پہ رد ہے، جادو کے عقیدے پہ رد ہے، تعویذوں کے عقیدے پہ رد ہے، درگاہوں تازیوں کے عقیدے پہ رد ہے، پوری دنیا کے شرک کے اوپر رد کیا ہوا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر ساتھ دے سکتے ہو ٹھیک ہے، نہیں دے سکتے ہو اللہ سے دعا کرو کہ مالک مجھے بھی قبول فرما دے اس کے لیے۔ لیکن اگر بغاوت کرو گے، اللہ رب العزت کے دین کا مقابلہ کرو گے، تو یہ سن لو کہ اللہ رب العزت اگلی آیت کے اندر کیا فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے ساتھ ملے گا اور دوستی کرے گا، سن لو یہی حزب اللہ اور یہی غالب رہے گا، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و صلی اللہ علی النبی۔